أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر
کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی، الٹ دیتے ہیں تختے قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی، پلٹ دیتے ہیں تختے قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے اوروں سے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے اوروں سے فرمایا یہ میرے ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ کیا کرتو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
کہ تو مختار ہو کردار تو ثابت ہو سیارہ، گواہی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ آج کا عنوان آپ کے سامنے ہے، اور جس مناسبت سے آپ کو 3 دن مسلسل پروگرام میں شرکت کی دعوت اور زحمت دی جا رہی ہے، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کا وہ تعلق ہے جو اس انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی عزتوں کا سربلندی اور کامیابی اور سرفرازی کا ضامن ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، عقیدت ہے، اور آخری درجے کا فیصلہ ہے کہ جناب نبی اکرم علیہ السلام ہماری شان، ہمارا ایمان، ہماری جان اور ہماری روح، اور یہ وہ اعلان ہے جو قرآن پاک نے ہم سے اور آپ سے جا بجا کیا ہے، ہماری اور آپ کی جانوں کا اور ہمارے آپ کی اولاد کا، ہماری آپ کی فیملی کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بدل اور اسی عوض وعدہ فرمایا، اور اسی کے بدلے ہم سے جنت کا وعدہ۔ صورتحال سے آپ واقف ہیں، لیکن یہ صورتحال تازہ نہیں۔ آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، قرآن پاک کو بغور پڑھیں، تو یہ سلسلہ دل آزادی کا اور نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے طریقہ دہلی کا، بد زبانی اور بد کلامی کا اور گستاخی کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں بھی رہتے ہوئے روبرو بھی اور پیچھے بھی بارہا پیش آئے۔ اس لیے ہم ایسے واقعات کو سن کر نہ تو خوف زدہ ہوں اور نہ مایوس ہوں، اور نہ یہ طے کریں کہ اب ہمارے بچنے اور نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ میں آپ کو ایک تو مثال پیش کرتا ہوں، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ میں سے اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ جناب نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور آپ پر جو الزامات، آپ کے تعلق سے جو گستاخی اور طریقہ دہلی تھی، اور آپ کو جس برے اور ایک برے مضمون لفظ کے ساتھ میں آپ کو سماج میں بدنام کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اور جنہوں نے آپ کے تعلق سے بد کلامی کی، بد زبانی کی اور گستاخی کی، اللہ نے ان کے دنیاوی انجام کا اس میں ذکر فرمایا، ان شانئک هو الابتر۔ اگر آپ کو دنیا والے، آپ کے دشمن اور آپ کو نہ ماننے والے لوگ مقتول النسل کہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ دنیا میں نہیں چلے گا، آپ کا نام نہیں لیا جائے گا، اور معاذ اللہ آپ بے نام نشان ہو جائیں گے، آپ کا کوئی تذکرہ کرنے والا اور نام لینے والا نہیں رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گستاخوں کو سورۃ الکوثر نازل کر کے جواب دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یا آپ کے دادا یا آپ کی والدہ والدہ نے طے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ یہ نام رکھیں۔ کفار مکہ آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے جتنے ذرائع اور جتنے اسباب کو استعمال اور اختیار کر سکتے تھے، ان میں سے کسی ایک سے بھی درگزر نہیں کرتے تھے۔ آپ کو ساحر بھی کہتے تھے، آپ کو شاعر بھی کہتے تھے، آپ کو کاہن بھی کہتے تھے،
یہ سارے گستاخی کے الفاظ ہیں نبی پاک علیہ السلام کے. جیسے آپ کا نام محمد ہے اور محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو اور سراپا قابل تعریف ہو. زمین و آسمان میں اس جیسا قابل تعریف کوئی دوسرا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت اور نام کی نسبت بھی ان کو اچھی نہیں لگتی. علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کو بھی اپنی زبانوں سے ادا کرنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے اس دشمن کا نام اس لفظ سے لیں کہ اس کی تعریف سمجھی جائے، اور چونکہ اس کا نام محمد قابل تعریف رکھا گیا ہے تو ہم اپنی زبانوں سے اس کا وہ نام ادا کرنا گوارا نہیں کرتے. معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے محمد کے مقابلے بالکل اس کے برخلاف معنی رکھنے والا ایک دوسرا لفظ مذمت استعمال کرتے ہیں جس کے معنی آتے قابل مذمت. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو سورۃ الہمزہ نازل کر کے جواب دیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو آپ کے سامنے یا آپ کے پیچھے آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کی تعریف اور آپ کی توصیف، یہاں تک کہ آپ کے رکھے ہوئے نام کو بھی سننا اور اپنی زبانوں سے ادا کرنا گوارا نہیں کرتے. اللہ نے ان کی تباہی کا اعلان آسمانوں سے زمینوں پر کرا دیا اور گستاخان رسول کا قرآن پاک میں وہی کہہ کر کے عبرتناک انجام بیان کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اسلامی فیصلہ ہے، جو قرآن کی زبان ہے اور جو اللہ کا حکم ہے، بہت سے افراد کے لیے آپ نے وہ فیصلہ بھی فرمایا ہے. صحیح ترین احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. من لکعب بن اشرف ایک گستاخ تھا جو حضور پاک علیہ السلام اور آپ کی ازواج مطہرات اور اس زمانے کی صحابیات ان کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو اس گستاخ کو اس کے آخری برے انجام تک پہنچائے. چنانچہ ایسا ہوا اور حضرات صحابہ کرام نے اپنا فریضہ کر. ابو رافع ایک عرب کا مشہور طالب تھا، اس کا رویہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی صحابہ کرام نے اعلان کیا. چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے میں اس سعادت کو لیا اور اس کا بھی کام کیا. اور اس کے برخلاف آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی جانب دشمن تھے کبھی کبھی اخلاق کا اور معافی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اس دنیا کی انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں نابید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر آرام فرما رہے تھے میدان میں معمولی سے سایہ درخت کے نیچے اور آپ نے اپنی تلوار لٹکائی. اچانک ایک دشمن جس کا نام حدیثوں میں غورث بن حارث لکھا ہوا ہے وہ آیا اور آپ کی تلوار کو سوت کر کے آپ ہی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر کے زور سے ضرب لگائی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گری اور آپ نے وہ تلوار اٹھا کر کے پھر اس کے سامنے سوتی اور کہا اب تجھے کون بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تعریف کی. آپ کے سابقہ احوال کا اخلاق کا واسطہ دے کر کے آپ سے معافی مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جانب دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. احوال ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، کیفیات ہوتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے نیا نہیں ہے. میں آپ کو اسلامی تاریخ کا یہ سبق اور یہ سبق دکھانا چاہتا تھا کہ اب ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ حالات نئے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. آپ کو قرآن سے قریب ہونا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ کے تذکرے اور آپ کے
صحابہ کرام کے تذکرے کو قریب سے پڑھنا ہے، ان کا اخلاق کیا رہا، ان کا کردار کیا رہا، اور انہوں نے اس طرح کے فتنوں سے نمٹنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی۔ ہمیں یقینی طور پر غیروں سے شکایت ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اسلام کے اس اصول پر کاربند ہیں جو ہمیں اور آپ کو ہمارے مذہب نے اور ہمارے مذہبی کتاب نے دیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہمیں اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم کسی کے مقدسات کو اور کسی کے مذہبی معاملات کو اپنی زبان سے اور اپنی عمل سے نہیں چھیڑیں۔ ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ نادانی میں ہمارے مقدسات کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے معبود کو، ہمارے مذہبی کتاب کو اور ہمارے مذہبی پیشواؤں کو، انبیاء کرام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ دریدہ رحمی کریں گے۔ اس لیے ہم تو اسلام کے اس اصول پر کاربند ہیں، نہ کسی کو ستاتے ہیں اور نہ کسی کی طرف سے ایذا رسانی کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارا آج بھی یہی اصول ہے، سابق ماضی میں بھی یہی اصول رہا ہے اور آئندہ بھی ہمارا یہی اصول ہے۔ ہم کسی کے مقدسات پر حملہ نہیں کرتے۔ یہ بات اپنی جگہ پر کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، قادر کون ہے اور مقدور کون ہے، اور خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، اور قاہر کون ہے اور مجبور کون ہے، یہ بحث اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ہم اسلام کے اس اصول پر کاربند ہیں۔ ہم کسی کے مقدسات کو برا کہنا نہ اچھا سمجھتے ہیں اور نہ ہم اس کی دوسروں کو اپنے تعلق سے اجازت دیتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے بہت برا اور ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ برا۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے ملک میں موقع کا موقع مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے اور مسلمانوں کے حق میں نفع پہنچانے کے نام سے بہت سے قوانین بنائے جاتے رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چند سال پہلے دیکھیے طلاق کا قانون لایا گیا کہ 3 طلاق قطعاً قانونی طور پر نافذ نہیں ہوگی، اور اس میں حوالہ یہ تھا کہ اس سے ہماری مسلم بہنوں کو اور مسلم خواتین کو پریشانی ہے۔ گویا مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا عنوان لگایا گیا، اور اب تازہ صورتحال وقف بل کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ حالانکہ یہ وہ قوانین ہیں، کبھی کسی سچے اور پکے مسلمان نے یا مسلمانوں کی تنظیموں نے ایسی قانون سازی کا مطالبہ نہیں۔ ہاں، جو قانون سازی ہونی چاہیے اور جن باتوں پر برسر اقتدار طاقتوں کو اور حکومتوں کو سوچنا چاہیے اور اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے جو پورے ملک کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہوگا، اور آپس میں یہاں کے بسنے والے لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے احترام کا اور ایک دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کے راستوں کو بند کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس حوالے سے کبھی برسر اقتدار طاقتیں اور حکومتیں قانون سازی کے لیے تیار نہیں۔ مذہبی شخصیات پر بد زبانی کرنے والے، بد کلامی کرنے والے مجرموں کے حوالے سے ہمارے ہندوستانی آئین میں ماہرین کی وضاحت کے مطابق ایسا کوئی صریح قانون نہیں ہے کہ جو اس دفعہ اور اس نام سے کوئی قانون ہو کہ اگر کوئی کسی کے مذہبی تشخصات اور تقدسات کو ٹھیس پہنچائے گا تو قانون کی اس کی سزا یہ ہے۔ آج ہم اور آپ اور یہ مسلمانوں کا پورا مجمع ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے برسر اقتدار پارٹی سے اور سرکار میں بیٹھی ہوئی طاقتوں سے، ملک کے وزیر اعظم، وزیر قانون سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے اس حوالے سے مذہبی معاملات میں دخل دینے والے اور مذہبی مقدسات پر خلاف ترازی اور بد کلامی کرنے والے مجرموں اور دریدہ ذہن لوگوں کے لیے ایسے ننگے اور ایسے ظالم اور ذلیل لوگوں کے لیے سخت قانون بنایا جائے جس سے ایسے لوگوں کی
بے لگامی پر لگام لگایا جا سکے اور ان کو ان کے برے عبرتناک انجام تک پہنچا کر کے ایسی قرار واقعی سے کر دی جائے کہ اس حوالے سے دوسرے لوگ برسراؤ سر نہ اٹھائے اور دوسرے لوگوں کو اس راہ پر چلنے کا کوئی موقع نہیں۔ کیا آپ اس بات کی تعریف فرماتے ہیں جو ہمارے سامعین ہیں، کیا ایسا قانون آپ کے ملک میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم مسلمان اس قانون کی اس وقت میں سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ قانون ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا ہو، کسی دوسرے مذہب کے حوالے سے ان کے مقدس کتابوں کو، مقدس شخصیات کو اپنی گفتگو میں کسی بھی طرح ادب تنقید نہ بنائے، ان پر ملامت نہ کرے اور ان پر کیچڑ نہ اچھائے۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو مسلمانوں میرے اور آپ کے سوچنے کا ایک گستاخی گزرے جو ان کی طرف سے ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے، اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور دوسری طرف اپنے اس تعلق کا بھی جائزہ لینا ہے جو ہمارا اور آپ کا عملی طور پر جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اور ہونا چاہیے۔ ایک گستاخی تو وہ ہے جو غیر کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ علم نہ رکھتے ہوں یا وہ چونکہ مانتے نہیں ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ گستاخی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، ہم اللہ کے رسول جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں اور ماننے پر فخر کرتے ہیں، وہ ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہماری اولاد سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہیں، لیکن کیا ہم کسی گستاخی کے تو مرتکب نہیں؟ ہمارے عمل سے جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہمارے موجودہ طرز زندگی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روز مبارک میں تو کوئی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچتی۔ جیسے اے مسلمانوں، آپ کو غیروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والے برے جملوں سے، بد کلامی سے اور بد تہذیبی سے تکلیف پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی احادیث کو اور آپ کی سیرت کو چھوڑنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اگر آپ کی طرز زندگی کو اختیار نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی مشہور حدیث ہے، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، من راغب عن سنتی فلیس، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ میرا آدمی نہیں ہے، میری جماعت کا آدمی نہیں ہے۔ یا علیہ السلام کے لیے تکلیف دے اور اظہار آسانی والا عمل نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، اور عمل اظہار آسانی کا، کیا ہمیں اور آپ گستاخ نہیں کہلائیں گے؟ ہم دوسروں کی طرف گستاخی کی نسبتیں کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی گستاخیاں ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی کو بھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ پر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں میں اور آپ کو آپ علیہ السلام کے لیے تکلیف کا اور ایذا کا ذریعہ نہیں بنتا۔ یہ پہلو میرے اور آپ کے لیے، ماننے والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یقیناً بہت زیادہ فکر مندی کا ہے، توجہ کا ہے اور اصلاح کا ہے۔ جہاں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آن، عظمت اور آپ کی قدر و منزلت کی حفاظت کریں، وہیں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ عملی طور پر جناب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کو ذکر کریں۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھے ماننے والے ہیں، جو میری سیرت اور میری سنت کو ماننے والے ہیں، وہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکار کرنے والے ہیں۔ من عصانی فقد ابى، جو نافرمان ٹھہرا وہ منکر کہلائے گا، وہ نہ ماننے والا کہلائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے عمل سے تکلیف پہنچی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے نسلوں کو یہ سبق پڑھانے کی اور بتانے کی ضرورت ہے
کہ ہم اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا رسانی کا سبب بنیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو ہم دنیا میں بھی زمین و فات اور آخرت میں بھی ناکام اور رسوا کہ محمد سے وفاتوں نے تو حق دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو حق دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو حق دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ ہم قلم دے رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آج کے جو مہمان ہیں حضرت مولانا مزمل صاحب دعوت برکات وہ آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے سماعت کی ہے لیکن کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو تھوڑا بتایا جائے کہ آپ کیوں جمع کیے گئے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسی کو آپ تفصیل کے ساتھ میں حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب استاد دارالعلوم دیوبند آپ کے ساتھ جو پیش فرمائیں گے آپ نہایت توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کی نیت رکھیں اور اپنے مذہبی فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا عہد کر کے یہاں سے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب مفتی صاحب کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائے اور ہم سب کو اپنے قیمتی بیان سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں۔ تشریف لائے۔ ایک ہی کافی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات علماء کرام، علاقے کے معزز ائمہ اعظام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، جس عنوان پر یعنی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ عنوان ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اور آج تک میری تو کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے ائمہ اکرام، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین نے اس موضوع پر گفتگو کی، زبانی بھی کی، کتابیں لکھ کر کے بھی کی، لیکن ہر ایک نے یہ اعتراف کیا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ میں بات کو اپنی آگے بڑھاتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے آج تک بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا مجتہد یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ علماء ائمہ جانتے ہیں
علامہ سہیلی بہت بڑے سیرت نگار گزرے، انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب 6 جلدوں میں لکھی اور ہر جلد کے پیج اور صفحات 500 سے کم نہیں ہیں۔ اس حساب سے تقریباً 3000 صفحات بنتے ہیں۔ 3000 صفحات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا اور آخر میں اعتراف کر کے گئے کہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اس 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے پروگرام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ بیان کرنے والے کے سامنے مجبوری، پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کس چیز کو بیان کرے، کس چیز کو چھوڑے، کس پہلو کو سامنے ذکر کرے، کس پہلو کو چھوڑ دے۔ لوگ کہتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ کس پہلو کو بیان کرے، کس کو چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پل، ہر آپ کا قدم، ہر آپ کا عمل، اگر سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کا طریقہ، کھاتے ہیں تو کھانے کا طریقہ، چلتے ہیں تو چلنے کا طریقہ امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ ہر آئیڈیل، ہر نمونے کو امت کے سامنے پیش کرنا ذمہ داری ہے علماء کی، لیکن کہاں تک پیش کیا جائے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سیرت ہی کیوں ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہی کیوں ضروری ہے؟ ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی سیرت ہی ضروری ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر نبی کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جو دنیا کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کے لیے آئیڈیل بن سکے۔ یہ ملے گا کہ کوئی بادشاہ بہت منصف مزاج ہے، نظم و نسق کو بہت مرتب طریقے سے چلانے والا ہے، ملک میں امن و امان قائم کرنے والا ہے، ملک کو ترقی دے کر بلندی کی چوٹیوں پر لے جانے والا ہے۔ بادشاہت اور مملکت کے اعتبار سے وہ ایک آئیڈیل بن سکتا ہے، فقیروں کے لیے اس کی زندگی میں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک کوئی بڑی سے بڑی آرمی کا کمانڈر ان چیف، بڑے سے بڑی آرمی اور فوج کا کوئی کمانڈر ہو، اس کی پوری زندگی کامیابیوں سے بھری پڑی ہو، کوئی مہم، کوئی مشن، کوئی تحریک اس کی زندگی میں ناکام نہ ہوئی ہو، وہ آئیڈیل بن سکتا ہے ایک فوجی کمانڈر کے لیے، وہ ایک مزدور پیشہ انسان کے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اسی لیے ہمارا دعویٰ ہے اور منصف مزاج غیروں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ اگر تعصب کی عینت اور تعصب کا چشمہ کسی کی آنکھوں پر لگا ہوا نہیں ہے تو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا کے اندر محمد سے زیادہ کامل انسان نہیں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمونہ ہے تو بادشاہ کے لیے بھی ہے، نمونہ ہے تو غریبوں کے لیے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان غریبوں کے لیے بھی نمونہ اور آئیڈیل ہے جنہیں روزانہ مزدوری کا کام نہیں ملتا۔ اس سیرت کو پڑھے گا تو مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فاقے کر کے پیٹ پر پتھر باندھے، انہیں یہ بات مل جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب، نفلی نماز کی بات کر رہا ہوں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب دوگنا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے۔ لیکن بیٹھ کر نماز پڑھی، جبکہ کبھی بھی بیٹھ کر نماز آقا نہیں پڑھا کرتے تھے، کھڑے کھڑے پیروں پر ورم تو آ جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، رہا نہیں گیا کیا ماجرا کیا ہے کہ جن آقا کو میں نے کئی گھنٹے تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتے دیکھا ہے، 2 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں نے 2 رکعت میں پڑھتے ہوئے دیکھی ہے، وہی آقا آج بیٹھ کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی، بے چین ہو گئے، رک گئے کہ سلام پھیریں گے تو میں وجہ پوچھوں گا۔ جب سلام پھیرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کبھی میں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور آپ نے ہی تو اپنی زبان سے فرمایا ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب دوگنا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ آج یہ ماجرا کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ مومنو سنو، ایک لفظ بولا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ کہا میں کیا بتاؤں کہ میں بیٹھ کر کے نماز کیوں ادا کر رہا ہوں،
کئی دن سے پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں گیا، کئی دن سے فاقہ ہونے کی وجہ سے جسم میں کمزوری ہے، جسم میں نقاہت ہے، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے میں نماز پڑھ سکوں. فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، بھوک ہے ابو ہریرہ، اس کی وجہ سے بیٹھ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں محمد کی سیرت ہی کیوں ضروری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ آئیڈیل پیش کر دیجئے جو زندگی کے تمام شعبوں میں نمونہ اپنی زندگی کا پیش کرتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کوئی بہترین شوہر ہو، کوئی بہترین شوہر ہو، اور وہ بہترین شوہر اپنی بیوی کے لیے، ایک کے لیے، دو کے لیے بہترین نمونہ ہو، لیکن کوئی شوہر کنواری لڑکی کے لیے بھی نمونہ، شادی شدہ بیوہ عورتوں کے لیے بھی نمونہ، اور 25 سال کی عمر میں شادی کرنے والا 40 سال کی عمر والی خاتون سے ایسا نمونہ دنیا کے اندر کوئی پیش کرنا نہیں کر سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی سیرت ہے اور ایسی شخصیت ہے آپ کی کہ دنیا کے کسی بھی شعبے سے، ڈپارٹمنٹ سے، کسی بھی لائن سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، اپنے لیے ایک آئیڈیل تلاش کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مل جائے گا. میرے بزرگوں، ایک بات اور سنیے، میں نے یہ بتلا کیا نبی کی ہی سیرت کیوں ضروری ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے کیوں. آپ کو میں اس پیچیدہ سے ایک مسئلے کو، ایک خالص علمی مسئلہ، علماء تو جانتے ہیں، ایک خالص علمی مسئلے کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرت تمام انسانوں کے لیے ضروری کیوں ہے، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں مثال کے ذریعے سے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، کوئی کمپنی، چھوٹی کمپنی ہو، بڑی کمپنی، بڑی سے بڑی کوئی کمپنی، معیاری کمپنی جس کا برانڈ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک معیار رکھتا ہو، اور اس کا نام سنتے ہی آدمی اس کے پروڈکٹ کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہو. کوئی نئی مشین کوئی کمپنی جب ایجاد کرتی ہے تو اپنی اس مشین کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کہ اس کے چلنے کا زمانہ لمبا ہو، جلدی خراب نہ ہو اور صحیح کام کرتی رہے، کیسے صحیح طریقے سے چلے گی، کیسے دیر تک چلے گی، جلدی خراب نہیں ہوگی. کوئی بھی کمپنی دو کام کرتی ہے. ہر مشین کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے ایک کتاب کا ایک پمفلٹ آتا ہے، اس میں طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے چلائیں گے تو یہ مشین دیر تک کام کرے گی. اور اس کے علاوہ ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں. کسی بھی کمپنی کے بڑی سے بڑی ایجنسی پر، بڑے سے بڑے شو روم پر چلے جائیے، ماہر اپنی مشین کے انجینئر وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اب آج کل گھر گھر فراہم ہے. آپ کمپنی کو ٹول فری نمبر پر کال کیجئے کہ ہمیں مشین کا سمجھنا ہے، چلانا سیکھنا ہے، خرابی آ گئی ہے اس کو سیکھنا ہے. چند منٹوں کے اندر اس کا ایکسپرٹ آپ کے گھر پر آ جائے گا اور اس کو سمجھائے گا کہ آپ نے چلانے میں غلطی کی ہے، آئندہ اس طریقے سے نہ چلائیں، اس طریقے سے چلائیں تو یہ خراب نہیں ہوگی. دو طریقے کرتے ہیں کمپنیاں، دو چیزیں، دو طریقے اختیار کرتی ہیں. ایک تو پمفلٹ دیتے ہیں جس میں اس کے اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ایکسپرٹ دیتے ہیں کہ جو اس مشین کے چلانے کے طریقے کو سکھا دے. میں نے یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے آپ کو، میں پہلے بھی کہا تھا. اب ہم غور کریں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں مشینوں کو تیار کرتے رہے. کوئی بھی سائنس داں کتنی ہی ترقی کر چکا ہو، چاہے وہ چاند پر کمندے ڈال چکا ہو، چاہے وہ چاند پر سیارے بھیج چکا ہو، چاہے وہ چاند کی مٹی لے کر دنیا میں آ چکا ہو، کامیاب سفر کر چکا ہو، بہتر سے بہتر مشینیں بنائی ہوں، چاہے اس نے انٹرنیٹ ایجاد کر کے پوری دنیا کو ایک مٹھی کے اندر کر دیا ہو، لیکن جیسی یہ مشین جو ہمارے وجود کی شکل میں ہے، ہمارے سب کے انسانی وجود اور اس دھڑ کی شکل میں اور اس جسم اور جثے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، ایسی مشین آج تک کوئی ایجاد نہیں کر سکا. پوچھیں سائنسدانوں سے، میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مشین کے اندر کتنی ہڈیاں بنائیں، سینکڑوں کی تعداد میں، کتنی رگیں بنائیں، سینکڑوں کی تعداد میں، کتنے خلیات ہیں، کتنے جراثیم ہیں، جرثومیں ہیں، اکیلے دماغ کے کروڑوں اربوں خلیات
میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے ماہرین بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مشین بنائی تو اس مشین کو صحیح ڈھنگ پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستور بھی ہم کو دیا قرآن کریم کی شکل میں، اور انبیاء کرام کا سلسلہ جب سے انسان بنا تبھی سے مسلسل بھیجا ایکسپرٹ اور ماہرین شریعت کی شکل میں، جو مرضی خدا کے ماہر تھے اور رضا الہی کے ایکسپرٹ تھے۔ تمام انبیاء کرام آتے رہے اور وہ سکھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اس مشین کو ایجاد کرنے والے اور اس مشین کو بنانے والے اللہ کی مرضی کے مطابق یہ مشین کب چلے گی، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلاؤ گے تو چلے گی اور یہ کامیاب کہلائے گی، ورنہ تو یہ بالکل ناکام ہو کر کے رہ جائے گی۔ ایسے ہی ہو جائے گی جیسے کوئی کمپیوٹر اندر سے بالکل جل چکا ہو، جسم جسد دکھائی دے رہا ہو، باہر سے چاہے بالکل نیا ہو، اور آپ نے کوئی ایسا اس میں کرنٹ چھوڑ دیا، آپ نے اسٹیبلائزر کی مدد نہیں لی، کچھ بھی کر دیا کہ بجلی کا پاور زیادہ چلا گیا، اندر کی مشین پوری جل گئی، اوپر سے نیا دکھائی دے رہا ہے۔ آج ہی لے کر کے آئے ہیں، ظاہری جسم و جثہ کتنا ہی حسین و جمیل اور ہمارا خوبصورت دکھائی دے رہا ہو، لیکن اگر رضا الہی کے مطابق یہ مشین نہیں چلی تو پھر اندر سے کھوکھلی ہے، مردہ ہے، وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ انسانیت کی فہرست سے نکل چکا۔ جیسے وہ کمپیوٹر جو اندر سے جل چکا ہو، وہ کمپیوٹر نہیں ہے، وہ پلاسٹک کا، ٹین کا، لوہے کا، اسٹیل کا ایک ڈبہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان نہیں ہے، انسانیت سے نکل چکا۔ سمجھیے قرآن کریم جو نافرمانی کرنے والوں کو کہتا ہے جگہ جگہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، جو کفر میں مبتلا ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے زیادہ گمراہ ہیں۔ وہ اسی لیے کہ جسم ان کا انسانوں کا ہے لیکن اندر سے وہ مشین جل چکی ہے، وہ رضا الہی کے مطابق نہیں چلتی ہے۔ تو اگر ہمیں مشین بنانے والے کی رضا کے مطابق، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق ہمیں اپنی مشین چلانی ہے، تو اللہ کے بھیجے ہوئے دستور، اصول قرآن کریم کے روشنی میں اور ایکسپرٹ انبیاء کرام کی زندگیوں کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی چلانی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے سیرت پر عمل کرنا اور سیرت کو نمونہ اور آئیڈیل بنانا۔ وہ ہمارے لیے اپنی اس مشین کو چلانے کے لیے ایکسپرٹ کے طور پر بھیجے جاتے ہیں، ماہر کے طور پر، اسپیشلسٹ کے طور پر بھیجے جاتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب زندگی بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے دو باتیں اب تک آپ کو سمجھائی ہیں کہ نبی کی سیرت کیوں ضروری ہے، اور پھر محمد کی ہی سیرت کیوں ضروری ہے، کسی اور کی کیوں نہیں۔ میں دونوں باتیں آپ کو بتلا دی کہ اس مشین کو چلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے اصول کا ماہر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کی رضا انہی اصولوں کی روشنی مل سکتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور انبیاء تمام آئے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرے کہ محمد کی ہی سیرت کیوں ضروری ہے، دوسرے میں نے وجہ یہ بتلائی محمد کی سیرت کیوں ضروری ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ان کے علاوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور دنیا میں نمونہ نہیں ہے کہ جس کو ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے سامنے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ ہماری نبی کی سیرت میں ہر شخص کے لیے آئیڈیل ملے گا۔ اور میرے دوستو، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، ہم تو کہیں گے ہی۔ کوئی ہم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ تو نبی کو ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں ہیں، ان پر ایمان لانے والے، ان کے قرآن کو ماننے والے، ان کے مذہب اور دھرم کو ماننے والے ہیں، تو آپ تو ان کے گھر کے آدمی ہیں، گھر کے آدمی کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ مت مانیے ہماری بات۔ میں نے کہا تھا شروع میں، منصف مزاج آدمی اگر کسی نے تعصب کی عینک نہیں لگا رکھی، تعصب کا چشمہ نہیں پہنا ہوا ہے، اگر انصاف کی آنکھ سے دیکھتا ہے، دنیا کا اس کا کوئی فائدہ ہو، دنیا کے فائدے کے پیش نظر چاہے وہ نہ مانتا ہو، چاہے وہ ایمان نہ لاتا ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہ ہو، لیکن جب اس کی اندر کی عقل بولتی ہے اور عقل سلیم کو استعمال کرتا ہے، تو عقل سلیم کو استعمال کرنے والا انسان کھلے دل سے اعتراف کرتا ہے کہ واقعاً اگر کوئی انسان پوری کائنات کے اندر کامل اور مکمل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ اغیار اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں اس بات کا مدعی کیسے ہو سکتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا جب کیا ہی نہیں، لیکن میں نے اپنی اس عمر میں جتنا اپنے مذہب کا
اور دیگر دھرموں کا اور دیگر مذاہب کا مقابلہ کیا ہے اور تقابل ادیان کے نظریے سے جب میں دیکھتا ہوں تو کوئی مذہب دنیا کے اندر جو اس وقت موجود ہے، چاہے آسمانی مذہب ہو، یہودیت کا ہو، عیسائیت کا ہو، چاہے غیر آسمانی مذہب ہو، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان کے ہندو مذہب کے، دھرم کے، ہندو کلچر کے، ہندو ثقافت اور تہذیب کا ماننے والے لوگ بھی، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف نہ کرتا۔ میں یہودی اور عیسائیت کا کیا تذکرہ کروں، آپ طویل موضوع ہے، اس پر آپ مطالعہ کر لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ میں ایک ہندو دھرم کے ماننے والے کا تذکرہ کر دوں۔ ابھی ہمارے نعت پڑھنے والے صاحب نے، ماہر القادری صاحب کا سلام کتنا شاندار پڑھا، روح کو تازگی حاصل ہو گئی۔ ہمارے نائب امیر شریعت حضرت مفتی ذکاوت صاحب نے بھی اپنے اناؤنسنگ کے اندر بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے۔ میں اپنی تقریر میں اشعار پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اور شاید میں کبھی گھنٹہ 2 گھنٹے کی تقریر میں کبھی کوئی شعر پڑھ دیتا ہوں ورنہ نہیں پڑھتا، لیکن میں آج آپ کو 2 شعر سنانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اور مسلمان نہیں، ایک برہمن پنڈت غیر مسلم کالکا پرساد نام کا شاعر ہے، بہت پہلے کا ہے، میری پیدائش سے پہلے انتقال ہو چکا ہے، بلکہ شاید میرے ابا بھی پیدا ہوئے ہوں تب کا انتقال ہو چکا ہے اس کا، بہت پرانا شاعر ہے کالکا پرساد۔ 1-2 نہیں، دسیوں شاعر ایسے غیر مسلمین میں، ہندوؤں میں ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حد عمدہ اشعار کہیں۔ کالکا پرساد کہتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں، 2 شعر صرف سناؤں گا، کیا کہتا ہے وہ، اور میں یہ گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ تعصب کی عینک لگی ہوئی نہ ہو تو کوئی دھرم ایسا نہیں کہ جس دھرم کو ماننے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف نہ کرتا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل نہ دے بیٹھا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے اندر وہ مبتلا نہ ہو گیا ہو۔ کالکا پرساد کہتا ہے، گر شمس و قمر کو کوئی مٹھی میں دبا لے، شمس کے معنی سورج کے ہیں، قمر کے معنی چاند کے ہیں، کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی مٹھی میں دبا لے، یعنی سورج اور چاند کو اپنی مٹھی میں لے لے۔ کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو کہ اس کی بادشاہت صرف زمین پر نہیں ہو، زمین سے اوپر عبور کر کے، اوپر کو چڑھ کر کے آسمان پر بھی اس کی حکومت چلتی ہو، زمین کا بھی بادشاہ ہو اور آسمان کا وہ بادشاہ ہو، سورج اور چاند کے اوپر بھی اس کی حکمرانی چلتی ہو، سورج اور چاند کو اس نے اپنی مٹھی میں دبا رکھا ہو، اور مالدار کتنا بڑا ہو، کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی مٹھی میں دبا لے اور دولت کونین کو دامن میں سنبھالے، اور دولت کونین کو دامن میں سنبھالے۔ کونین آپ جانتے ہیں دنیا اور آخرت، دنیا کی دولت بھی اس کے دامن میں اور آخرت کی دولت بھی اس کے دامن میں۔ دنیا کی کتنی بڑی دولت ہے، اور پوری دنیا میں روپے پیسے اور زمین جائیداد اور مشینیں سواریاں، کس قدر پیسہ اور کس قدر دولت ہے۔ صرف دنیا کی دولت نہیں، دنیا کی بھی دولت، آخرت کی بھی دولت، دونوں اس کے دامن کے اندر پڑی ہوئی ہوں۔ حکمرانی کا عالم یہ کہ سورج اور چاند اس کی مٹھی میں، اور اس کی مال و دولت کا عالم یہ کہ کونین کی دولت اس کے دامن کے اندر ہے۔ کالکا پرساد کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی مٹھی میں دبا لے اور دولت کونین کو دامن میں سنبھالے۔ کہتا ہے پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، یعنی اتنا بڑا بادشاہ کہ سورج اور چاند اس کی مٹھی میں، دولت کونین اس کے دامن میں، اتنا مالدار، مجھ سے یہ پوچھے کہ کالکا پرساد تو کیا لینا چاہتا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ ہم جیسا اگر ہوتا کوئی تو ہم تو یہ کہتے کہ راشٹرپتی بھون ہمارے نام لکھ دو۔ کوئی کہتا کہ ہمیں لال بتی چاہیے، ہمیں منسٹریٹ چاہیے، کوئی ہوائی جہاز چاہیے، کوئی بنگلہ چاہیے، کہ ہمیں کوٹھی چاہیے، بینک بیلنس چاہیے۔ لیکن دیکھیے کالکا پرساد کیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے اوپر کیسی حاوی ہے، اور اس کے دل پر کس طریقے سے اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ ذات نبوی اور عظمت مصطفیٰ کو دیکھیے کہ کیسی عظمت، اور غیر مسلم کے اوپر کس طریقے سے اپنا روب اور کس طریقے سے اپنی عظمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپ دیا، اور وہ قائل ہو گیا، کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی مٹھی میں دبا لے اور دولت کونین کو دامن میں سنبھالے۔ پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نعلین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ کیا عشق ہے! یوں کہتا ہے کہ مجھے کوٹھی بنگلہ نہیں چاہیے،
مجھے لال بتی نیلی بتی نہیں چاہیے، میں IPS IAS افسر بھی نہیں بننا چاہتا، چیف سیکریٹری بھی نہیں، میں وزیر اعظم پریزیڈنٹ بھی نہیں بننا چاہتا، میں کچھ بھی نہیں بننا چاہتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جب تو دونوں جہان کی دولت کو اپنے دامن میں سمائے ہوئے ہے، آسمان پر بھی تیری حکمرانی، زمین پر بھی تیری حکمرانی، مجھے تو اس کائنات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکین دے دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تو مجھے دے دے۔ کیا کرے گا؟ پہنے گا کہ میری اتنی ہمت کہاں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو پیروں میں ڈال سکوں؟ یہ گستاخی کہ میں پیروں ان کے نالین مبارکین پر اپنا پیر رکھ دوں یا اپنے سینے سے بھی لگاؤں، یہ بھی گستاخی کہاں کر سکتا ہوں؟ میں تو ان جوتوں کو اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا۔ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لیں۔ یہ میں گواہی کے طور پر واقعات پیش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو چھوڑیے، ہم کہیں گے تو دنیا یہ کہے گی آپ تو ماننے والے ہیں۔ غیروں نے کیا کیا بات کہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ ایک شعر اور سنا دوں۔ سکھوں کو آپ جانتے ہیں جو پگڑی اگڑی باندھتے رہتے ہیں پنجابی لوگ، سکھوں میں سے ایک ہے کنور مہندر سنگھ بیدی، بڑا شاعر گزرا ہے، تو ابھی جلدی کا ہی ہے، تھوڑے دن پہلے انتقال ہوا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی وہ یوں کہتا ہے ایک جگہ پر کہ کیا مسلمان ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں؟ اور کیا مسلمانوں کے دل میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ سکتی ہے؟ ہمارے دل میں کیا نہیں آ سکتی ہے؟ کیا مسلمانوں کی اجارہ داری ہے کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور وہی ان کو دل دے بیٹھیں گے اور وہی عشق کر سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں کر سکتے کیا؟ ہمارے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتے کیا؟ مسلمانوں کی کوئی اجارہ داری ہے؟ یہ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں۔ اور واقعہ ہے، نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بات عرض کر دوں، یہ عشق اور محبت ایسی چیز ہے کہ یہ بے قابو کر دیتی ہے یہ چیز، اور دل کے اندر جس کا عشق اور محبت داخل ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، کیونکہ دل اپنے قبضے میں نہیں ہوتا، دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایمان تمہارے دل میں آ گیا، لیکن ہر وقت دعا کرتے رہا کرو اللہم ثبت قلبی علی الایمان، اے اللہ ہمارے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھ اور جما دے، ہمارے دل کے اندر ایمان بھرا رہے، ایمان نکلنے نہ پائے۔ یہ دل آپ کے قبضے میں نہیں ہے، پتہ نہیں کس وقت دل سے ایمان نکل کر کے بھاگ جائے۔ اس لیے عشق و محبت دل کے اندر آ جائے، کب آ جائے، کس کی آ جائے، اور دل پر کس کا عشق اور کس کا حسن، کس کی مال و دولت، کس کی سخاوت قابو پا لے آ کر کے، یہ ہمارے قبضے قدرت سے باہر ہے۔ ہم تو کیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے، 11 شادیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 کا انتقال ہو گیا تھا، 9 ایک وقت میں موجود تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ 9 شادیاں آپ نے کی ہیں، تمام کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے، برابری کا معاملہ کرنا ہے، دو رخا معاملہ نہیں کرنا ہے کہ ایک کے ساتھ تو سب کچھ اور ایک کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہے، سب کا حق آپ کے اوپر برابر ہے، ایک کے ساتھ زیادہ اچھا معاملہ ہو، دوسرے کے ساتھ آپ کا ویوہار، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر اچھا نہ ہو، رول آپ کا دوسروں کے ساتھ خراب ہو، یہ نہیں چلے گا۔ اور تمام دنیا کے آنے والے انسانوں کے لیے آپ نمونہ پیش کیجئے کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ شادی کرے تو سب کے ساتھ برابری کرے۔ یہ علماء جانتے ہیں، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے کنارے تمام بیویوں کو برابر درجے کا یکساں حجرے بنا کر کے دے دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کا سالانہ خرچہ مقرر کر دیا، کھانے پینے کا تمام ضروریات کا لحاظ رکھنے کے لیے عصر کے بعد ہر گھر کے اندر جاتے، ضرورت پوچھتے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، تمام بیویوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے، ہر قسم کی برابری کر دی۔ رات گزارنے کے لیے ایک رات مقرر کر دی کہ ایک رات تمام بیویوں کے ہاں رہنا سہنا ہوگا اور میرا سونا ہوگا، اور ایک رات تمام بیویوں کے ہاں گزرا کرے گی۔ جس چیز میں برابری ہونی تھی، ہر چیز کے اندر، ہر لمحے کے اندر آپ برابری کرتے رہے، اور جب تمام چیزوں کے اندر برابری کر دی تو نوجوان خاص طور سے سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دل اپنے قابو میں نہیں ہے، دل اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ جتنا میرے قبضے قدرت میں تھا میں بیویوں کے درمیان برابری کر چکا، لیکن یہ دل تو میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ دل تو تیرے قبضے میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب بین اصابع الرحمن، دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف کو موڑنا چاہے موڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اے اللہ
دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے دل کو ایمان پر ثابت رکھ، کہیں ایمان سے موڑ نہ دے، کہیں ایمان سے دوسری جانب کو رخ نہ پھیر دے دل کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کہا کہ اے اللہ جتنا میرے قبضے قدرت میں تھا میں 9 بیویوں کے درمیان برابری کر چکا، لیکن یہ دل تو میرے قبضے میں نہیں ہے۔ اگر دل میں محبت 9 بیویوں کے برابر نہ ہو، 1 بیوی کی محبت زیادہ ہو، بقیہ 8 بیویوں کی محبت کم ہو، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ اشارہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیگر بیویوں کے مقابلے میں زیادہ تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ محبت کے غلبے میں آ کر اور مغلوب ہو کر بے قابو ہو کر حضرت عائشہ کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا معاملہ کریں، بقیہ 8 بیویوں کے ساتھ اس جیسا معاملہ نہ ہو۔ نہیں، معاملات کی بات ہے سب کے ساتھ برابر برابر، لیکن دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل اپنے قابو میں نہیں ہوتا، کنور مہندر سنگھ بیدی کا دل بھی اپنے قابو میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اگر کسی سے عشق ہو جائے تو ہمارے پاس کیا چارہ ہے؟ اگر کسی کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دل تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ کہتا ہے صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، کیا صرف مسلمانوں کی اجارہ داری ہے کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں؟ ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان نہ صحیح، ہم سکھ صحیح، کالکا پرساد کہتا ہے کہ ہم مسلمان نہ صحیح، ہم پنڈت صحیح، ہم برہمن صحیح، ہم ہندو مذہب کو ماننے والے صحیح، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل انسان ہونے کے ناطے، آپ کے اعلیٰ اخلاق ہونے کے ناطے، آپ کا اعلیٰ کردار ہونے کے ناطے، بے قصوں کی ہمدردی کرنے کے ناطے اگر ہمارے دل کے اندر وہ بس گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل بے قابو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سامنے۔ میں تو یہ 1-2 واقعہ سنا دیا آپ کو اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گواہی پیش کریں تو یہ کوئی دوسروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے مضبوط بات نہیں ہوگی۔ وہ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو ان کے ماننے والے ہیں، کسی اور نے، دنیا کے کسی اور ماہر نے، کسی ذی عقل نے، کسی دانشور نے، کسی بدھ جوی نے ان کے بارے میں گواہی دی ہو تو بتاؤ۔ تو میں نے 1-2 واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، باقی تفصیل علماء کرام سے پوچھئے 1-2 گھنٹے کے اندر۔ کیا میں نے آپ کو بتلایا کہ علماء کرام 3-3 ہزار صفحات لکھ گئے اور یہ دعویٰ نہیں کر سکے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا؟ آپ علماء کرام سے پوچھیں۔ میں نے آپ کو ایک جملہ بتلایا کہ میرے ناقص مطالعے کے مطابق دنیا کا کوئی دھرم اور مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف نہ کیا۔ ساری دنیا گواہی دیتی ہے، لیکن اسی میں کچھ تعصب کا عینک اور تعصب کا چشمہ لگائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ خراب ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی حرف نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ اگر کسی کو دھبا دکھائی دیتا ہے اپنی آنکھ کا علاج کرائے اور اپنے دل کا علاج کرائے، اپنی عقل کا علاج کرائے، کسی دماغ کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا چیک اپ کرائے کہ مجھے ایک صاف ستھری چیز گندی کیوں دکھائی دے رہی ہے، کسی آنکھ کے ماہر کے پاس جائے، اس کی کمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی نہیں ہے۔ اب آگے بات یہ سنیے کہ اغیار کے دل میں بھی، مسلمانوں کے نہیں غیر مسلموں کے دل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بیٹھ گیا، تو کیا وجوہات ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کے اندر پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف ایک دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا جہان میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ان کو دکھائی دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، کفار کے لیے بھی رحمت، آپ درختوں کے لیے بھی رحمت، آپ پہاڑوں کے لیے بھی رحمت، آپ دریاؤں کے لیے بھی رحمت، جمادات کے لیے رحمت۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں، اللہ کی مخلوق میں کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے نہ آیا ہو۔ خود انبیاء کرام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ علماء نے یہ بات تحقیق کے طور پر لکھی ہے اور دلائل کے طور پر اور قرآن کریم کے آیات کو سامنے رکھ کر کے لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود انبیاء کرام کے حق میں بھی رحمت ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود انبیاء کرام کے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا میدان ہوگا اور حشر کا میدان وقع ہوگا، حساب کتاب چل رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سب کی پیشی ہو رہی ہوگی، اور اس وقت میں سورج سوانیزے کے فاصلے پر ہوگا، حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہوگا، عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر شخص بے چین ہوگا۔ جب حساب و کتاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی سابق انبیاء کرام سے پوچھیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح، جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئیں گے اور دنیا کے اندر بھیجے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، ہر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں کہ کس نے کیا کام کیا، کیا کام نہیں کیا، میری مرضی کے مطابق دعوت پیش کی یا نہیں کی۔ یقیناً ایک ایک نبی نے 100% سے زیادہ 110% رضا الہی کے مطابق دعوت کا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات معلوم بھی ہے، لیکن جب دربار لگے گا، عدالت الہیہ لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کورٹ لگا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بینچ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے سامنے لوگ پیش ہو رہے ہوں گے، اس وقت دنیا کے اندر اس طریقے سے مقدمہ چلتا ہے انسانوں کے طریقے کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مطمئن کرنے کے لیے، حجت تام کرنے کے لیے اور اپنے صفت عدل کو ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کرام سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں نبی بنا کر کے بھیجا تھا اور تم نے دنیا کے اندر جا کر کے دعوت دی، جو پیغام میں نے تم کو دیا تھا 100% تم نے پیغام پہنچایا؟ کہ جی ہاں ہم نے پہنچایا۔ کہ گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو کہ تم نے پورا کام کیا۔ اس وقت میں قرآن کریم کہتا ہے کہ انبیاء کرام کہیں گے کہ ہم نے پوری دعوت کا کام صحیح کیا تھا، تیری مرضی کے مطابق ہم کو آپ نے جو پیغام لے کر بھیجا تھا، ہم نے اپنی امتوں کو 100% کیا، 100% سے اوپر چڑھ کر کے 110% ہم نے آپ کا دیا ہوا پیغام مکمل اپنے امتیوں کو پہنچا دیا تھا۔ کہ گواہ کون ہے؟ کہ ہمارے اس کام کے اوپر گواہ ہیں امت محمدیہ کے مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان۔ ہم اپنی عظمت کو بھی سمجھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ہماری عظمت کتنی ہے۔ عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو دور کی بات، آپ اپنی عظمت کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، جنہوں نے ان کی پیر کی خاک کو اپنے لیے حیات اور زندگی کا بہترین علاج اور نسخہ سمجھا، اور جس کو انہوں نے شفا کا چورن سمجھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چاٹنے میں کامیابی محسوس کرتے ہیں، ان امتیوں کا حال یہ ہے کہ وہ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے اور ان کی گواہی کے مطابق اللہ فیصلہ کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انبیاء سے کہا جائے گا دعوت دی کہ جی ہاں دی تھی، کہ گواہ پیش کرو کہ امت محمدیہ کے ماننے والے اور مسلمان ہمارے حق میں گواہی دیں گے، امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا تم گواہی دیتے ہو کہ پچھلے انبیاء نے دعوت کا مکمل کام کیا تھا اور ہمارا دیا ہوا پیغام مکمل امتیوں کو پہنچایا تھا؟ ہم لوگ گواہی دیں گے کہ جی ہاں اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ سابق انبیاء کرام نے مکمل پیغام پہنچایا تھا۔ کہ تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کی بنیاد پر ہم گواہی دیں گے، اور ہماری گواہی کی بنیاد پر سابق انبیاء کرام کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے۔ آپ سوچو تو صحیح، سابق انبیاء کرام کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اگر وہ ہم کو نہ بتاتے اور ہم گواہی نہ دیتے تو اللہ کی بارگاہ میں سابق انبیاء کرام کے مقدمے کا کیا حال بنتا؟ علماء کرام نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، ذرا آگے کی میں جو بات کر رہا ہوں اسے توجہ سے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انبیاء کرام کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ کفار کے حق میں بھی رحمت ہیں۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، قرآن کریم میں ان کے واقعات کو پڑھ جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، دعوت کا کام کیا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک روایت کے مطابق 950 سال کی محنت میں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے صرف 80 افراد تھے۔ اور جب کشتی بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور سیلاب آیا ہے، تو کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے ہیں ایمان کی بنیاد پر 80 تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے
उस नबी के ऊपर ईमान लाने वालों की तादाद थी जो कश्ती में सवार हुई, बाकी सबको सफाया कर दिया गया, सैलाब भेज करके जमीन को पाक कर दिया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उनकी कौम ने, उनके बस्ती के लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, बाजू को जमीन के नीचे डालकर पूरी बस्ती ऊपर को उठाकर और दो उल्टी करके जमीन के अंदर उसको धंसा दिया गया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जितने साबिक अंबिया किराम गुजरे हैं, तमाम साबिक अंबिया किराम के हालात को देख लीजिए। जिसने बात नहीं मानी उनकी कौमों को सबको सफाया कर दिया गया। कुरान करीम के वाक़यात को पढ़ लीजिए, किसी की कौम को बरकरार नहीं रखा, लेकिन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर दिया गया कि तेरी उम्मत को एक बारीकी में हलाक नहीं करूंगा। तो ये कुफ्फार के शान में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार के हक में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। बल्कि आगे की एक बात और बताऊं, ज़ादुल मआद एक किताब है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। मैं इस वक्त पेज नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन ये तय है 100% बात सही है कि ज़ादुल मआद में इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो कुफ्फार जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करते हुए कत्ल हुए, चाहे ग़ज़वा बदर के अंदर 70 कत्ल हुए हों, चाहे ग़ज़वा उहद के अंदर कत्ल हुए हों, या किसी और ग़ज़वे के अंदर कत्ल हुए हों, इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कत्ल हुए, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से कत्ल हुए, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करते हुए जो कुफ्फार कत्ल हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कुफ्फार के हक में भी रहमत बन करके आए। आपको अजीब सा लगेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग कर रहे हैं वो कुफ्फार, और सहाबा किराम के हाथों से कत्ल हुए हैं, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कत्ल हुए हैं, उनके हक में रहमत कैसे है? इब्न क़य्यिम ने उसकी वजह लिखी है। इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि जो कुफ्फार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करते करते कत्ल किए गए, अगर वो कत्ल न किए जाते और वो जिंदा रहते, साल भर जिंदा रहते, 2 साल जिंदा रहते, 3 साल जिंदा रहते, जितनी जिंदगी उनकी आगे गुजरती कुफ्र की हालत में गुजरती, तो कुफ्र की हालत में कोई अच्छा भी काम किया जाए तो अल्लाह ताला के यहाँ वो मकबूल नहीं होता। जितने वो गुनाह मजीद करते, कत्ल हो गए, उनके हक में बेहतर हुआ और नबी रहमत बन करके आए। जल्दी कत्ल हो गए तो जहन्नम के निचले तबके में होंगे। अगर 10 साल और रहते तो 10 साल के अंदर कितने वो गुनाहों को और कर लेते, और गुनाह करते करते जहन्नम के तबकात उनके बढ़ते रहते और जहन्नम के उस तबके के अंदर पहुंच जाते कि जो तबका इस वक्त एक तबके से ज्यादा भयानक और खतरनाक होता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिनको कत्ल कर दिया गया तो उनके हक में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। ये तो बात में ये कह रहा था कि तमाम तबकात के हक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। अब मैं सीरत के हवाले से एक तो वाक़े को जिक्र कर दूं। 10-15 मिनट मुझे और बयान करना है। मैंने मुफ्ती ज़कावत साहब से पूछा था कि कितनी देर बयान करना है, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 घंटा। मुझे याद पड़ता है कि 9:10 पर मैं तकरीर करने के लिए बैठा था, तो 10-15 मिनट का वक्त मेरे पास और है। सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर गैर मुस्लिम भी क्यों आशिक हुए हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनका इश्क गैर मुस्लिमों के हक में, चाहे वो यहूदी हों या ईसाई हों, हमारे यहाँ के हिंदू हों, अगर उनकी अकल ने सही काम किया है तो उनके दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क क्यों बैठा है। जरा सुनिए, वो देखते हैं कि ये नबी रहमत वो नबी है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी और वो पैगंबर हैं कि जिन्होंने अपने मानने वालों के साथ ही नहीं, गैरों के साथ भी और जालिमों के साथ जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ कैसे रहमत का मामला किया है। जरा तवज्जो तो दें। 13 साल का जमाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के मुकर्रमा में गुजरा है। मक्के मुकर्रमा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रात के सहाबा को किस कदर सताया गया और किस कदर जुल्म ज्यादती का शिकार बनाया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जानते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के मुकर्रमा में रहने के बाद हिजरत करने पर मजबूर हुए। मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी ने लिखा है, इतना सताया गया, इतना सताया गया। ये लिखते हैं, पुराने जमाने की बात, अब तो कूड़ा उठाने वाली मशीनें हैं, बिल्डोजर हैं, जेसीबी हैं, उनसे कूड़ा उठा दिया जाता है। अगर कोई गाय रोड पर मर जाए मशीन उठाकर ले जाती है, कोई कुत्ता मर जाए मशीन उठाकर ले जाती है। अपने जमाने के 100 साल पहले की बात लिखते हैं कि किसी गांव के अंदर
اگر کہیں کتا مر جاتا تھا یا شہر کے اندر تو مہتر اور بھنگی آتے تھے، مرے ہوئے کتے کے پیر میں رسی باندھی اور رسی پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تھے، اب بستی کے باہر کسی گڈھے وڈے میں لے جا کر کے ڈال دیا کرتے تھے کہ اس کے سڑنے کی بدبو بستی کے اندر، آبادی کے اندر نہ پھیلے، کہ بدبو سے لوگ پریشان نہ ہو، بیماریاں نہ پھیلیں۔ مرے ہوئے کتے کے پیر میں رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے آبادی کے باہر لے جا کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے عجیب جملے لکھے ہیں، یہ لکھا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہ آسمان نے اور اس دھرتی نے، اس زمین نے ایسے مہتر اور ایسے بھنگی تو دیکھے تھے کہ جو مرے ہوئے کتوں کے پیروں میں رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے بستی کے باہر لے جا کر کے ڈال دیا کرتے تھے، لیکن لکھتے ہیں کہ افسوس مکے کی زمین نے اور مکے کے آسمان نے ایسے بھنگی اور ایسے مہتر بھی دیکھے تھے کہ جنہوں نے مرے ہوئے کتے کے نہیں، جیتے جاگتے انسانوں کے پیروں میں رسی باندھی اور اوباشوں کے حوالے کر دیا۔ وہ اوباش جیتے جاگتے مسلمانوں کے پیروں میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے گھسیٹتے باہر چٹیل میدان میں لے جاتے، تپتی ہوئی چٹان پر ننگے بدن کر کے، کپڑوں کو اتار کر، ننگی پیٹ کر کے تپتے ہوئے چٹانوں پر لٹا دیا کرتے تھے، اوپر سے بھاری چٹان رکھ دیا کرتے تھے کہ جس سے کروٹ نہ لینے پائے۔ آپ سوچو تو صحیح، مکے کی گلیوں میں جہاں پر چکنے روڈ نہیں، کیکر کے درخت آج بھی اس کے ارد گرد میں دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں کیکر کے کانٹوں سے گلیاں بھری ہوئی ہوں، جہاں پتھریلی زمین ہو، جہاں پتھر کے نکیلی کنکریاں گلیوں کے اندر پھیلی ہوئی ہوں، وہاں رسی باندھ کر کے جیتے جاگتے مسلمانوں کو کھینچا جائے اور پھر لے جا کر کے ننگا بدن کر کے تپتی ہوئی چٹان پر رکھ دیا جائے، اس پر سے مزید چٹان رکھ دی جائے کہ کروٹ نہ لینے پائے۔ کیا گزرتی ہوگی ان صحابہ کرام پر، کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، کس قدر شدت کا معاملہ ہوتا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کے ساتھ شیاب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کے ساتھ بند رکھا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، کھانا پینا نہیں پہنچ پاتا تھا۔ پورے مکے کے اندر شیاب ابی طالب میں مسلمانوں کے رونے بلکنے اور خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے بلکنے کی آوازیں مکے میں گونج جاتی تھی۔ جو کوئی نرم دل ہوتا تھا وہ اپنے آقاؤں سے کہتا تھا کہ آخر کب تک ان کو ستایا جائے گا، یہ بچے ہماری تو بچے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان کے ساتھ دیکھیے۔ غزوہ بدر ہوا، مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے ابھی بہت دن نہیں ہوئے تھے کہ ظلم و زیادتی کو بھول گئے ہوں، 1 سال ہی گزرا تھا، سن 2 ہجری ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، اور غزوہ بدر کے اندر 70 کفار قتل کیے گئے، 70 کفار کو قید کیا گیا، قیدیوں کو مدینہ منورہ لایا گیا، مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ کر کو وہ رکھ دیا گیا۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مشکیں بندھی ہوئی تھی، پیچھے کو ہاتھ کر کے رسی سے باندھ دیا گیا تھا، رسی ٹائٹ تھی، رسی سخت ہونے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراتے تھے، ان کے آہ کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں پہنچ رہی تھی۔ رات کو نیند نہیں آئی، ایک انصاری صحابی ساتھ میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں۔ ان انصاری صحابی نے پوچھا کہ آقا آپ بے چین کیوں ہیں، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ تو کہا کہ میرے چچا کے کرانے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے تو میں کیسے سو سکتا ہوں۔ ان انصاری صحابی کو رحم آیا، وہ گئے اٹھ کر کے اور جا کر کے بغیر اجازت لیے ہوئے جا کر کے ان کی مشکوں کو ڈھیلا کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے کرانے کی آواز بند ہو گئی، وہ انصاری صحابی ان کی مشکوں کو ڈھیلا کر کے پھر پہنچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تھوڑی دیر تک جب آواز نہیں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تب عباس کے کرانے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ان کی رسی کو، ان کی مشکوں کو ڈھیلا کر کے آ گیا ہوں۔ کہا کہ صرف عباس کی یا تمام قیدیوں کی؟ کہا صرف عباس کی۔ کہا کہ جلدی جاؤ اور تمام قیدیوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے آؤ، میرے چچا کسی خصوصی رعایت کے مستحق نہیں ہے، میں صرف اپنے چچا کے لیے نبی بن کر کے نہیں آیا ہوں اور رحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں، میں ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ آپ سوچو تو صحیح، وہ لوگ ہیں قید میں جنہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند رکھا تھا، کھانے پینے کو بند کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، جنہوں نے پیروں میں رسی باندھ کر کے گلیوں میں گھسیٹا تھا، جنہوں نے پتھر بازی کی تھی، اور جنہوں نے سجدے کی حالت میں اوجڑی اٹھا کر کے گردن پر ڈال دی تھی۔ کس قدر ستایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی آہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں۔
अपनों से नहीं, ये वो दुश्मन है कि जो जान के लेवा दुश्मन थे, जिन्होंने कत्ल का प्लान बनाया था। हिजरत तो तभी की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कत्ल का प्लान बना दिया गया था। अल्लाह के तरफ से हजरत जिब्राइल ने आकर के इत्तला दी कि फौरन मक्के से निकल जाइए, मदीना मुनव्वरा की राह को पकड़ लीजिए और हिजरत कर जाइए, क्योंकि कुफार ने दारुल नदवा में बैठकर आपके कत्ल का प्लान बना लिया है और आपको अब कत्ल करने की साजिश मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ से निकल जाइए। जो लोग कत्ल का प्लान बनाने वाले थे, कत्ल का मंसूबा बनाने वाले थे, सहाबा को सताने वाले थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ओझड़ी डालने वाले थे, वो गिरफ्तार होकर के आए हैं। दोस्त गिरफ्तार होकर के नहीं आए थे, दुश्मन गिरफ्तार होकर के आए थे। उन दुश्मनों की कराहने की आवाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं। ये रहमत नहीं है तो क्या है? जब बात आई है शैब अबी तालिब में कैद होने की और बाइकाट के होने की, तो एक वाकया मैं और सुना दूं। यमामा के इलाके में गेहूं की पैदावार हुआ करती थी, मक्का मुकर्रमा में तो कोई पैदावार होती नहीं है। आज भी जो हज को गए हैं, उम्रे को गए हैं, वो जानते हैं कि पथरीला इलाका है और पथरीला इलाका है, न कहीं पानी का इंतजाम है, न कोई रेत है, न मिट्टी है कि जिसमें पैदावार हो सके। वहां पैदावार नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी नहीं होती थी, आज भी नहीं होती। तमाम तरफ वसाइल पानी वगैरह के मौजूद है, फिर भी नहीं होती। मक्का मुकर्रमा में गेहूं की सप्लाई यमामा के इलाके से होती थी। यमामा के इलाके से गेहूं की सप्लाई होती थी और ये कह लीजिए कि खाद की पूर्ति और तमाम रसद की और गल्ले की पूर्ति मक्का मुकर्रमा में इलाके यमामा से होती थी। यमामा के इलाके के सरदार और चौधरी थे हजरत सुमामा इब्न असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मर्तबा सहाबा किराम मदीने के इर्द गिर्द गश्त कर रहे थे। सुमामा इब्न असाल हत्ते चढ़ गए, उन्हें पकड़ करके ले आए और मस्जिद नबवी के सुतून से ला करके बांध दिया। फजर की नमाज पढ़ने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो देखा कि सुमामा इब्न असाल मस्जिद नबवी के सुतून से बंधे हुए हैं। ये वो काफिर थे, उस वक्त तक वो काफिर थे कि जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कई जंगें की थी और कई सहाबा किराम को शहीद किया था। उनकी तलवार सहाबा किराम के खून से लाल हो चुकी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कई जंगों में शरीक हो चुके थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यमामा के इलाके के सरदार सुमामा इब्न असाल गिरफ्त में है और सहाबा की कोई बटालियन पकड़ करके गश्त करते हुए उन्हें लेकर के आ गई है और मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया है। पूछा, सुमामा तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? सुमामा ने कहा कि मोहम्मद, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, कहा मोहम्मद अगर आप मुझे कत्ल करते हैं तो एक खूनी को कत्ल करेंगे, आप कत्ल में हक बजाने होंगे, और अगर आप मुझे माफ कर देते हैं तो एक वफादार को माफ करने वाला आप पाएंगे। छोड़ दिया गया। दूसरा दिन हुआ, फजर की नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए। दिन भर बंधे रहे, तमाम नमाजों में आते रहे। 24 घंटे के बाद फजर की नमाज में फिर पूछा। हजरत सुमामा इब्न असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में ईमान लाए हैं। हजरत सुमामा इब्न असाल से मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? फिर वही जवाब दिया कि अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो आप एक खूनी को कत्ल करने वाले होंगे और कत्ल करने में आप हक बजानिब होंगे, आप नाइंसाफी करने वाले नहीं होंगे, और अगर आप माफ करते हैं तो एक वफादार इंसान को आप माफ करेंगे। तीसरे दिन फिर तशरीफ लाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर यही सवाल यही जवाब दिया गया। नमाज के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुमामा की रस्सी खोल दो। सहाबा किराम ने सुमामा की रस्सी खोल दी। हजरत सुमामा इब्न असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रस्सी खुलने के बाद मस्जिद नबवी से निकले और करीब के एक बाग में गए और बाग में जाकर के गुस्ल किया और गुस्ल करके पाक साफ होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर के कलमे शहादत पढ़ लिया और ईमान कबूल कर लिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले इस मदीने की बस्ती से ज्यादा मकबूल बस्ती मेरे दिल में कोई नहीं थी। आज से पहले आपकी जात से ज्यादा बुरी जात और आपकी जात से ज्यादा नफरत मुझे दुनिया के किसी इंसान से नहीं थी, लेकिन आज मैं गवाही देता हूं कि आपके शहर से ज्यादा महबूब शहर मेरे लिए कोई नहीं और आपकी जात से ज्यादा महबूब जात मेरे लिए कोई नहीं। गैर मुस्लिम ये वाकयात कहते हैं कि एक ऐसा इंसान कि जिसकी तलवार सहाबा किराम के खून में डूबी हुई है,
اور جس کی تلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتی رہی ہے وہ گرفتوں میں آتا ہے اور 3 دن مسجد نبوی میں بنا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگلی بھی اس کو نہیں لگاتے اور معاف کر دیتے ہیں. ایسے جانی دشمنوں کو معاف کرنے والے کی رحمت کو دیکھتے ہیں غیر مسلم تو اعتراف کر دیتے ہیں کہ انسانیت میں اس سے بڑا کامل انسان کوئی نہیں گزرا. آگے کی بات اور سننے کی مزید ذرا توجہ سے سننے کی وہ بات. حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے, اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم میں جا کر کے یہ کہا کہ دیکھو بھائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکا ہوں, تمہاری مرضی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے اور میں دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی ایمان قبول کر لو اور محمد کی غلامی میں آ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تمام قبیلے کے لوگ اپنے سردار کے ایمان لانے کی وجہ سے یمامہ کے علاقے کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ سردار تھے, اس علاقے کے چودھری تھے, اس علاقے کے رئیس تھے, انہوں نے فوراً آرڈر دے دیا تمام قبیلے کے لوگوں کو اور یہ کہا کہ مکے کے لوگوں نے میرے نبی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے. مکے کے لوگوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون کو جبکہ عورتوں کو قتل کرنا مارنا اس وقت بھی برا سمجھا جاتا تھا. آج کل حقوق انسانی کے نعرے لگانے والی تنظیمیں بھی عورتوں اور بچوں پر ظلم و زیادتی کو آج بھی اچھا نہیں سمجھتی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک مقام پر برچھی مار کر شہید کرنے والے لوگ مکہ مکرمہ میں تھے. حضرت سمامہ نے کہا میرے نبی کو 3 سال تک بائیکاٹ کرنے والے لوگ مکے میں ہیں, کھانا پینا بند کرنے والے لوگ مکے میں ہیں, مدینہ جانے پر مجبور کرنے والے لوگ اور مکے کو چھوڑنے پر مجبور کرنے والے لوگ موجود ہیں. صحابہ کرام کے پیروں میں رسی باندھ کر گھسیٹنے والے لوگ مکے میں موجود ہیں. وہاں میرے علاقے سے گیہوں کی غلے کی سپلائی ہو, ان کی زندگی میرے علاقے کے گیہوں کے اوپر گزرے اور وہ زندگی گزارتے ہوئے حیات رہیں, زندہ رہیں, یہ میری غیرت تسلیم نہیں کرتی. اپنے علاقے میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مکہ مکرمہ کو گیہوں کے ایک دانے کی بھی سپلائی نہیں ہوگی, غلے کی سپلائی کو بند کر دیا. حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب غلہ بند ہو گیا, مکہ مکرمہ غلہ نہیں جاتا. مکہ مکرمہ میں جو غلہ موجود تھا کچھ دنوں تک چلتا رہا. فقر و فاقے کی نوبت آ گئی. جب فاقے کی نوبت آئی اور گھروں میں آٹا ختم ہو گیا, گھروں میں گیہوں ختم ہو گئے, روٹی پکنے کے لیے آٹا نہیں اور بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی. وہی دشمنان اسلام اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن جنہوں نے آپ کے قتل کا پلان بنایا تھا اور صحابہ کرام کی زندگی کو اچیرن کر کے رکھ دیا تھا, ان کا ایک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے کہتا ہے کہ اے محمد ہم آپ کے خاندان کے ہیں, کوئی آپ کا بھائی ہے, کوئی آپ کا چچا ہے, کوئی آپ کا بھتیجا ہے, کوئی آپ کا پوتا خاندانی لگتا ہے, ہم بھوکے رہیں, آپ آرام سے رہیں, کیا آپ کی غیرت اس کو تسلیم کرے گی؟ کہ کیا ہوا کہ سمامہ ابن اسال نے ہمارے ہاں کے غلے کی سپلائی بند کر دی ہے. آپ کو پتا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کی غلے کی سپلائی بند کر دی ہے اور سمامہ ابن اسال اور ان کے قبیلے کے لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں. کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو فرمان لکھ دیں, آپ ان کو پرچہ لکھ کروا کر کے بھیج دیں, آپ ان کو حکم دے دیں کہ ہمارے ہاں غلے کی سپلائی کو بند نہ کیا جائے. آج کل کا کوئی لیڈر ہوتا تو یہ کہتا تمہیں میں غلہ دوں گا, تم نے 3 سال تک مجھے بند رکھا اور ہم نے کیکر کی چھالیں کھا کھا کر کے, ببول کے پتے کھا کھا کر کے ہم نے اپنی زندگی گزاری. ہمارے بچوں کی چیخیں تمہارے کانوں میں پڑتی تھی تو تم ٹھٹے اڑایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے, تمہاری مجلسیں ہنسی سے چہکنے لگتی تھی. میں تمہیں غلے کی سپلائی جاری کراؤں گا. آج کل کا کوئی لیڈر ہوتا تو یوں کہتا, لیکن سیرت گواہ ہے کوئی ایک آدمی بھی ایسا لکھنے والا نہیں ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہو کہ کوئی ایک طنزیہ جملہ یا کوئی ایک منفی جملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہو, کسی پچھلے ظلم و زیادتی کا تذکرہ کیا ہو, انہیں یاد دلایا ہو, ان کا ظلم, ان کی زیادتیاں اور ان کی بدتمیزیاں یاد دلائی ہوں, کوئی ایک جملہ بھی نہیں بولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا کہ غلے کی سپلائی بند کر دی گئی ہے, آپ نے فرمان لکھوایا اور یمامہ بھیج دیا, سمامہ ابن اسال کے پاس حکم نامہ بھیج دیا کہ مکے والوں کی غلے کی سپلائی کو بند نہ کیا جائے, مکے کی غلے کی سپلائی کو جاری کر دیا جائے. کن کو غلہ کی سپلائی جاری کرائی جا رہی ہے؟ کیا یہ مسلمان تھے؟ مسلمان نہیں تھے, غیر مسلم تھے. کس قدر ظلم و زیادتیاں کی تھی انہوں نے وہ سب آپ جانتے ہیں.
तब इन वाकयात को पढ़ करके अगर गैर मुस्लिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरेफ्ता नहीं होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुब्तला नहीं होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अगर उनके दिल के अंदर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। फतेह मक्का के मौके पर 10,000 की फौज आपके साथ, पूरे मक्के पर गलबा है, पूरे मक्के को अपने नरगे में लिया हुआ है और मक्के के लोग थर थर कांप रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त में पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूं। सीरत का मशहूर वाकया है। सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। वो गर्दनें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी जो गर्दनें नबी के खिलाफ तन करके चला करती थी। वो गर्दनें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदिश में थी और सहाबा की गिरफ्त में थी। जो गर्दनें बदर के मैदान में, उहद के मैदान में नबी के खिलाफ नारेबाजी क्या करती थी, वो सारी गर्दनें आपकी गिरफ्त में थी। एक एक को कत्ल करके मौत के घाट उतारा जा सकता था। नबी ने पूछा कि मैं आपके साथ क्या मामला करने वाला हूं। सब ने कहा कि आप करीम आदमी है, शरीफ आदमी है, शरीफ खानदान के हैं, हमें आपसे शराफत की उम्मीद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं आज तुमसे वही कहता हूं जो यूसुफ ने अपने जालिम भाइयों से कहा था। हजरत यूसुफ ने कहा था ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम अंतुम तुलका, वही मैं तुमसे कहता हूं जाओ तुम सबके सब आजाद हो, आज तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं होने वाली और तुम्हारे ऊपर कोई सजा में जारी करने वाला नहीं है। कुर्बान जाइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान रहमत के। मेरा वक्त तो पूरा हो चुका है, लेकिन एक बात पर तवज्जो दिलाकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। मुफ्ती साहब ने अपनी अनाउंसिंग करते हुए भी तवज्जो दिलाई थी। देखिए, ज़बानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मुफ्ती साहब ने भी कहा था बहुत है और करते हैं, की हैं, तारीख है उसकी। कुरान करीम में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती थी, जुल्म ज़्यादती जब होती थी, तसल्ली दी जाती थी, तो जगह जगह कुरान करीम के अंदर ये कहा गया है कि ऐ मोहम्मद, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ हमारे महबूब, आप परेशान क्यों हैं, ये तो होता आया है, इससे पहले भी रसूलों के साथ हुआ है। सिर्फ हमारे नबी के साथ नहीं हुआ, इससे पहले भी रसूलों के साथ हुआ है। बल्कि रिवायात में लिखा है कि यहूदियों ने एक एक दिन में 70 अंबिया का कत्ल किया है। 70 अंबिया का कत्ल किया, ये तो होता आया है। लेकिन मसला और परेशानी की चीज तो यह है कि दूसरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाए तो बात एक मर्तबा को हल्की होती है कि वो तो दुश्मन है, वो अगयार है, वो तो जानते नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को, उन्होंने तो पढ़ा नहीं है, वो उनके दामन से वाबस्ता नहीं है। लेकिन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हैं। हम अपने आप को आशिक रसूल कहलावे, हम अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरने वाला कहलावे और हम अपने अमल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाएं। याद कीजिए वो रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौद कौसर पर होंगे, एक जमात सामने से गुजारी जाएगी और फरिश्ते हौद कौसर के करीब लाने के बजाय दूर से गुजार देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर पहचान लेंगे और कहेंगे कि फरिश्तों, इन्हें दूर से लेकर के क्यों जा रहे हो, इन्हें मेरे करीब लेकर के आओ, ये मेरे उम्मती हैं, मैं इनकी प्यास को बुझा दूं, हौद कौसर का पानी पिला दूं। फरिश्ते कहेंगे कि ऐ मोहम्मद, ये आपके उम्मती तो हैं और आपके ऊपर ईमान लाने वाले तो हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपके दुनिया से आने के बाद इन्होंने आपके साथ क्या क्या मामला किया था, आपकी सुन्नतों को मस किया था, आपकी सुन्नतों का हुलिया बिगाड़ा था, आपकी सुन्नतों को पसे पुष्ट फेंक दिया था, इन्होंने बिदअतें ईजाद कर ली थी और बिदअतों पर अमल पैरा होने वाली ये कौम थी। अच्छा, ये बिदअत करने वाले लोग थे, फसो अंसों का, इन्हें दूर रखो, इन्हें दूर रखो। अगर हमारे अमल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई और हौद कौसर से हमें धुतकार दिया गया, तुम्हारा क्या बनेगा? हम कम से कम अपनी अमल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ तो ना पहुंचाएं। हम में और सहाबा इकराम में फर्क यह है कि हम सिर्फ सुनते हैं और बोलते हैं, अमल नहीं करते। सहाबा इकराम जो सुन लेते थे उसे गिरह बांध लेते थे और अमल की ऐसी गांठ बांध लेते थे कि पूरी जिंदगी गुजर जाती थी और जो सुन्नत मालूम हो गई उस सुन्नत को कभी छोड़ते नहीं थे। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक वाकया सुना दूं, अपनी बात में खत्म कर दूं। आपने सुना होगा, ये उलमाए किराम जानते हैं, इनसे पूछिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजे मुताहरा है हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत उम्मे सलमा पहले किसी और शौहर के निकाह में थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई हैं तो ये दूसरा निकाह उनका था। पहले शौहर से उनके एक साहबजादे थे जिनका नाम था उमर इब्न अबी सलमा।
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی والدہ کے ساتھ دوسرے نکاح کے ہونے کے بعد. پہلے شوہر کے بیٹے ماں کے ساتھ آئے, چھوٹے بچے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے. یوں کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے, چھوٹی سی عمر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے تھے. اچھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی تو ادائیں الگ ہی ہوتی ہیں. ایک پلیٹ تھی, اس میں کھانا رکھا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں. عمر ابن ابی سلمہ جو سوتیلے بیٹے ہیں ام سلمہ کے ساتھ آئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ پہلے والے شوہر سے, وہ بھی ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں. لیکن عمر ابن ابی سلمہ کبھی اپنی جانب سے لقمہ اٹھاتے, کبھی ہاتھ بڑھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اسی پلیٹ میں سے لقمہ اٹھاتے, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. بچوں کی عادت ہوتی ہے پوری پلیٹ میں بھاگے پھرتے ہیں, چھوٹے بچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو 3 نصیحتیں فرمائی. کہا یا غلام, اے لڑکے, کل بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر کے, کل بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ. دوسری نصیحت فرمائی کل بیمینک, ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تیسری نصیحت فرمائی کل مما یلیک, اس جانب سے کھانا کھاؤ جو تمہاری جانب کی ہے, دوسری جانب ہاتھ بڑھا کر کے دوسرے کے سامنے سے لقمہ مت لو. میں یہاں پر ایک وضاحت کر دوں, اگر کھانا ایک ہی قسم کا پلیٹ میں ہے تو اپنی جانب سے کھانا مسنون ہے, اور اگر ایک پلیٹ میں کسی نے 2-3 قسم کی چیزیں رکھ رکھی ہیں, آپ کسی دوست کے ہاں ملاقات کے لیے گئے, ایک بڑی سی پلیٹ میں ایک جانب کو اس نے بسکٹ رکھ دیے, دوسری جانب کو اس نے کھجور رکھ دی, تیسری جانب کو کوئی پھل مان لیجیے سیب کاٹ کر کے رکھ دیا, تو آپ کی جانب اگر کھجور رکھی ہوئی ہے تو کھجور ہی کھاتے رہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اگر مختلف قسم کے کھانے ہیں تو دوسری جانب سے کھانے کی چیز اٹھائی جا سکتی ہے, اور اٹھانی بھی چاہیے, وہ سنت کے خلاف نہیں ہے. ایک قسم کا کھانا ہو تو سنت یہ ہے کہ اپنی جانب سے کھاؤ, دوسری جانب ہاتھ بڑھا کر کے دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ. آدمی کو عجیب سا لگتا ہے کہ کھانا ایک قسم کا ہے, اپنے بجائے میرے سامنے سے اٹھا کر کے لے جا رہا ہے, ایک عجیب سی بات ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی کل مما یلیک, اپنی جانب سے کھاؤ. یہ چھوٹے سے بچے تھے, 3-4 سال کی عمر تھی اس وقت میں نصیحت فرمائی. 70 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی اس وقت میں عمر ابن ابی سلمہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے یہ 3 نصیحتیں فرمائی تھی, اور ان جملوں کو نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لڑکے, بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اپنی جانب سے کھاؤ, دوسرے کی جانب سے مت کھاؤ. فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن, وہ دن ہے اور آج کا دن میرے کھانے کا طریقہ ان 3 سنتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کبھی بھی پوری زندگی میں کھانا کھانے میں ان 3 سنتوں میں سے ایک سنت بھی میں نے نہیں کی. پوری زندگی گزر گئی. اپنا عمل بیان کرتے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام میں رحم میں فرق. ہمارے زندگی صرف کہنے تک ہے, سننے تک ہے. ہم صرف گفتار کے غازی ہیں, کردار کے غازی ہم نہیں ہیں. صحابہ کرام سر تھاپا کردار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت انہیں مل جاتی اسے سینے سے لگا لیا کرتے تھے. کوفہ شہر کے اندر کسی گاؤں کا رہنے والا کوئی مومن بندہ آیا اور لوگوں سے اس نے معلوم کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, آپ کے کھانے کا طریقہ کیا تھا, آپ کے وضو کا طریقہ کیا تھا, آپ کے کپڑے پہننے کا طریقہ کیا تھا, آپ کے چلنے کا طریقہ کیا تھا. کوفے کے لوگوں نے کہا کہ تم نبی کا طریقہ سیکھنے آئے ہو؟ کہ ہاں, جی ہاں, ہم نبی کا طریقہ سیکھنے آئے ہیں. ایک گھر کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ گھر دکھائی دے رہا ہے, کہ جی ہاں اس گھر میں ایک بزرگ رہتے ہیں, ان بزرگ کے ساتھ صبح سے شام تک لگ جاؤ. وہ جس طریقے سے چلیں سمجھ لینا وہی نبی کا طریقہ چلنے کا تھا. وہ جس طریقے سے وضو کریں وہی نبی کے وضو کرنے کا طریقہ تھا. وہ جس طریقے سے کھانا کھائیں وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ. اور وہ جس طریقے سے پانی پیئے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ. وہ جس طریقے سے گفتگو کریں اور جس طریقے سے بات کریں, ہلکی آواز سے, دھیمی آواز سے, نرم الفاظ کے ساتھ, وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا, گفتار کرنے کا طریقہ تھا. جو زندگی میں ان کے دیکھو یقین کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ وہی تھا. یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے, بوڑھے ہو گئے تھے. ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی زندگی میں جو عمل, جو حرکت, جو قدم اٹھتے ہوئے دیکھو, سن لو, سمجھ لو کہ وہ سنت کے مطابق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی کے طریقے کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں.
صحابہ کرام کی یہ شان تھی. اور ہماری شان یہ ہے کہ ہمارا کردار دیکھ لیں, ہماری زندگی دیکھ لیں. ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں بیٹھ کر کے, ہم یہاں تقریر مسجد میں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں, آپ لوگ سن رہے ہیں. غیر مسلم تو ہماری تقریر نہیں سن رہے ہیں, غیر مسلم تو ہماری زندگی دیکھتے ہیں, غیر مسلم ہماری گفتار دیکھتے ہیں, ہمارا کردار دیکھتے ہیں, ہمارا لباس دیکھتے ہیں, ہمارا حلیہ دیکھتے ہیں, ہمارے معاملات دیکھتے ہیں, ہماری دھوکہ دھڑی دیکھتے ہیں, ہماری خیانت دیکھتے ہیں, ہماری کاروبار میں ملاوٹ دیکھتے ہیں, ہمارے کاروبار میں وعدہ خلافی دیکھتے ہیں. تو ان کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں وہ بدظن ہوتے ہیں. اگر ہماری زندگی اسلام کے طریقے کے مطابق ہو تو انسان کی, مسلمان کی زندگی اگر اسلام کی کھلی کتاب بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم اسلام سے اور اہل اسلام سے بدظن ہونے کے بجائے ایسے ہی عاشق ہوں گے جیسے بہت سے غیر مسلم عاشق ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. معزز سامعین کرام و دوستو, حضرت مولانا نے بہت پرمست تقریر فرمائی, آپ حضرات نے بہت توجہ سے سنی, اور اس پر بھی عمل کیا کہ آپ نے جو ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے اس کو بھی آپ نے رکھ دیا, توجہ سے سنی تقریر. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دماغ اگر ویڈیو بنانے میں لگا رہے ہیں تو سنے گا کہاں, سن ہی نہیں پائے. آخر میں حضرت والا نے جو ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ ہم کھانے پینے کی سنتیں اور دیگر سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم کرنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر مجھے خاص طور پر دلی کے ایک شاعر گزرے ہیں مرزا تقی, بڑا عجیب و غریب ان کا کلام تھا اس زمانے کا, فارسی میں. وہ مرزا تقی نے کلام لکھا اور وہ کلام بڑا صوفیانہ کلام تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی بڑے صوفی نے لکھا ہے یہ کلام, اور بہت منزلیں طے کیے ہوئے ہیں. لیکن وہ مرزا تقی تو ایک ایسے ہی آدمی تھے, صوفی تھے, لیکن کلام ان کا بہت عجیب ہوتا. وہ کلام مرزا تقی کا جب افغانستان پہنچا, ولایت میں پہنچا, تو وہاں کسی نے اس مرزا تقی کے کلام کو پڑھا تو اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھائی انسانوں سے ملنا چاہیے. تو بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے, بڑا صوفی معلوم ہوتا ہے, جس کا ایسا کلام ہے صوفیانہ, بہت اونچا آدمی ہوگا. تو اس نے دلی کا سفر کیا اور یہی دلی کی کسی کوچے کے اندر مرزا تقی رہا. تو مرزا تقی کی تلاش میں بھی آپ پہنچے, گھر پہ پہنچے, ان کے معلوم ہوا, گھر سے معلوم ہوا کہ وہ نائی کی دکان پر گئے ہوئے اور اپنے بال ترشوانے کے لیے گئے. اب جب وہاں پہنچے تو جا کر کے دیکھا کہ مرزا تقی جو ہے داڑھی ترشوا, داڑھی کٹوا رہے, داڑھی منڈوا رہے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی کلام تو اتنا اونچا کا, ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہوگا, بہت اونچا آدمی ہوگا, بہت اللہ والا ہوگا, اور یہ تو داڑھی منڈوا رہا ہے. تو دڑمڈا آدمی ہے, یہ تو دڑمڈا ہے, داڑھی منڈوا رہا. تو انہوں نے آگے کہا رشتی طرح داڑھی منڈوا رہے ہو, داڑھی کو زخمی کر رہے ہو, تم داڑھی منڈوا رہے ہو, اور
ہمارا کلام تو اتنا اونچا ہے، معلوم ہوتا تھا ہمیں کہ بہت بڑا کوئی اللہ والا ہوگا تو کوئی چیز نہیں ہوگا، لیکن تم داڑھی بنا رہے ہو، ریش میں تراشی. تو مرزا خطیب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ بولے ریش میں تراشم بولے دل نہ تراشم، کسی کے دل کو میں زخمی نہیں کر رہا، میں تو داڑھی تو بنا رہا ہوں، کسی کے دل کو تھوڑے زخمی کر رہا ہوں. تو اس ولایتی نے کہا کہ تم کسی کے دل کو زخمی نہیں کر رہے بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے زخمی کر رہے. تم سمجھ رہے ہو میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، تم تو اس سب سے بڑی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کر رہے ہو. کہہ رہے ہو کہ میں اپنی داڑھی تو بڑھا رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑے، کسی کے دل کو تکلیف تھوڑے پہنچا رہا ہوں، اپنی داڑھی تو بڑھا رہا ہوں، میں کسی کا دل زخمی نہیں کر رہا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کر رہا. بس ایک دم مرزا خطیب کے اوپر بجلی گر گئی، آنکھیں کھل گئی. تو فوراً اس نے کہا جزاک اللہ کے چشم کام کر دی، براتا جان جان ہمراز. ارے تو نے تو میری آنکھیں کھول دی، میں تو یہی سمجھ رہا تھا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف تھوڑی پہنچا رہے ہیں، ہم تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں داڑھی بنا بنا کر کے، ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا. لیکن یاد رکھو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کر. جو لوگ حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور آخر کے روزے کے ساتھ گزرتے ہیں، داڑھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. اس ملعون کے اس کہنے سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے جو نرسنگا نظر ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیرونہ کلمات کہے ہیں. اس سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے کہ جو داڑھی بنے ہوئے راتا کے روزے کے ساتھ گزرتے ہیں، آپ اس سے بہت تکلیف. اس لیے آج کی اس اجلاس کے اندر حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب دعوت برکاتہ کے صاحب نے اور نائب شریف کے صاحب نے آپ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. داڑھی رکھیں گے. اگر ہم یہاں زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے اندر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے شعار کو قائم رکھیں. اگر شعار اپنا نہیں اپنائیں گے تو پھر اسی طرح سے ہمیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہم دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کر کے جائیں. چہروں پر داڑھی ہونی چاہیے. کتنے خوبصورت لگتے ہیں ان نوجوانوں کے چہرے میں جن کے چہروں پر داڑھی ہوتی ہے، کتنے خوبصورت لگتے ہیں جب یہ بیٹھے خوبصورت جوان یہ لڑکے یہ بچے بیٹھے جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، چہروں پر داڑھی ہے، کیسے خوبصورت چہرے لگتے ہیں. تو اس لیے آپ تہیہ کر لو. اب تو کتنی عمر گزر گئی، کتنے سال ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، پھر بھی فرش مارے. کیا کرو گے؟ فرش مار کے کیا کرو گے؟ اب یہ نکلی ہے داڑھی، اس کو رکھ لو. آپ کے سامنے جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا بہت ہو سکتے ہو جیسے کہ ابھی میں نے بتلایا. اس لیے بھائی عہد کر لو کہ انشاءاللہ داڑھی نہیں بنائیں. دعا کرو. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين نجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم من اليهود والنصارى والمشركين. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم المجرمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك من عباد رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك الذنب إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہماری تمام نفسات سے گزر کر، مولا کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنا کرم فرما کر ہمیں سیرت کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام سنتوں کو یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما۔ پوری امت مسلمہ کی دستگیری فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما، خصوصاً مسلمان ہیں کہ ہر طرح کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما، باطل کی تمام دادوں کو پاس فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنا کرم اور فضل فرما کر اسلام بلند بالا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو بلند بالا فرما، حق کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما، اور ہم سب کی تمام جائز ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما۔ یا اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں یا اللہ ہم سب پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، حاضرین کی تمام جائز حاجات کو غیر سے پورا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ باہر سے